السلام علیکم، میں ہوں ساز الفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے کچھ کشمیر کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ صدر ریاست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد ایک آئینی عہدہ خالی ہے، اس حوالے سے اور ایکشن کمیٹی نے کیوں جو ہے وہ مذاکرات سے واک آؤٹ کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد مجتبیٰ بٹ صاحب، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ مہاجرین جموں کشمیر کو ریپرزینٹ بھی کریں یہاں پہ۔ تو مجتبیٰ صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو اور مچ. ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ صدر ریاست کا انتقال ہو چکا ہے، ظاہر ہے ایک پوری جو کشمیری قوم ہے وہ سوگوار ہے۔ شاید ان کی کمی نہ پوری ہو سکے، لیکن اب ایک آئینی عہدہ بھی ڈیفینیٹلی حالی ہو چکا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہوگا اگلا صدر، اور کس کی طرف اب جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں؟ سعد، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کون ہوگا اگلا صدر. سب سے پہلے تو جو ہمارے موجودہ صدر تھے ابھی انتقال ہو گیا ان کا، اللہ پاک ان کا یہ جہان اگلا جہان اچھا کرے. آمین آمین۔ آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں. اچھا، انٹرسٹنگ۔ ایک نام ہے جو ابھی تک کسی نے لیا نہیں ہے، لیکن خبر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صدر آزاد جموں و کشمیر بن جائے. بڑی خبر ہے تو پھر بتا ہی دیں ہمیں کون ہوں گے۔ بڑی خبر کہہ سکتے ہیں آپ. ایک بڑی خبر ہے، ظاہر ہے، کیونکہ اب کسی بڑے نام ڈسکس ہو رہے ہیں. کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے وہ نام ابھی، لیکن آپ کو میں ایک کشمیر ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خبر دیتا ہوں کہ مشتاق منہاج صاحب جو ہیں، مشتاق منہاج، ان کا جو ہے بہت ویسے زیادہ چانس اچھا ہے. ان کے چانسز زیادہ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی. اس کا مطلب ہے کہ ویسے یہ ہو تو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ لابنگ ظاہر ہے ہر ایک کی چل رہی ہے ابھی. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، ابھی تک یہ کسی نے سوچا نہیں تھا ان کے نام کے بارے میں. ہاں، ان کے نام پہ ڈسکشن تھوڑی کم ہو رہی ہے ویسے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ایک کافی جو ہے بڑی خبر ہے آپ کے لیے بھی اور آزاد کشمیر کی عوام کے لیے. چلیں، اگر یہ خبر سچی ہوتی ہے تو یہ بڑی خبر ہوگی. ویسے بریگیڈیئر صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے انہی کے حلقے سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ جو جس طرح سے وہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کشمکش ہے اس حلقے میں، تو یہ پاسبل ہے کیونکہ ان کے پھر میاں برادران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو ہو سکتا ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں صدر کے نام کے لیے. چلیں، آپ نے تو ایک سیریس خبر دی ہے، جاوید بھٹ کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں، اور بڑے سارے ان کے مجھے لگتا ہے مداح ہیں جو بڑے کہہ رہے ہیں جی کہ اگلا صدر جاوید بھٹ کو ہونا چاہیے. کیونکہ سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کی بھی کوئی خبر ہو سکتی ہے؟ جاوید بھٹ صاحب کے مدعا جو ہیں وہ اس وقت آج کل بڑے جو ہیں ایکٹیو ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی طرح سے وہ سوشل میڈیا پہ پوری کمپین چلا رہے ہیں ان کا صدر بنانے کے لیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی ویسے بٹ صاحب انٹرسٹڈ ہوں گے؟ ویسے آپ بھی بٹ ہیں، وہ بھی بٹ ہیں، آپ ویسے انٹرسٹڈ ہیں کہ بٹ صاحب کو صدر بن جائیں؟ بٹ صاحب صدر بن گئے پھر رکشا یونین کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا، پھر وہ شاید وہ جو رکشا جو آزاد کشمیر میں رکشے چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پھٹی رکشوں کی بجائے جو ہے وہ 2 اسٹروک رکشا جو ہے وہ جو ایک ان کے لیے ایک آفر بھی تھی کہ آپ کوئی کشمیر کے لیے رکشے سروس اسٹارٹ کریں، شاید وہ اس پہ بھی کوئی کام بالکل ہو سکتا ہے کام آن اے سیریس نوٹ. اچھا، اب آتے ہیں ایکشن کمیٹی کے اوپر، جو ایک بڑا ظاہر ہے ایک سیریس ٹاپک ہے. ایکشن کمیٹی کا گزشتہ روز جو ہے وہ یہاں پہ مذاکرات چل رہے تھے اسلام آباد میں، فیڈرل جو گورنمنٹ کے وزیر ہیں ان کے ساتھ. وہ مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے مذاکرات سے بائیکاٹ کر دیا. اور جو ریزن ایکشن کمیٹی نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ مذاکرات نہیں چل سکتے، جب تک ان پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوتا. آپ بھی ڈیفینیٹلی مہاجر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں بہتر طریقے سے نہیں ہو پا رہی کہ یہ جو بار بار مذاکرات ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے اوپر ایکشن کمیٹی کا معاملہ آپ نے جس طرح ڈسکس کیا ہے نا، تو اس پہ میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور اسپیشلی گورنمنٹ آف جو پاکستان ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا انٹرسٹ لیا اس چیز کے اندر. اور جہاں تک ایکشن کمیٹی کی بات ہے، ایکشن کمیٹی بار بار وہی حربے اپنا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مذاکرات کو لٹکائی جا رہی ہے. مہاجرین کی نشستیں ایک آئینی معاملہ ہے، وہ آپ اس طرح سے ایک سڑکوں پر آ کے یا اس طرح آپ ختم نہیں کر سکتے. مہاجرین کی سیٹیں ہیں، یہ 12 سیٹیں ہیں، یہ 12 سیٹیں آپ کے جموں کشمیر کی نمائندگی کر رہی ہیں. آپ کا جو مسئلہ کشمیر ہے وہ ان 12 سیٹوں پہ ساتھ منسلک ہے، آپ ان کو اس طرح نہیں ختم کر سکتے. تو جو آئینی کمیٹی ہے وہ کوئی ڈائریکشن دے دینا کہ اس طرح سے آپ ساتھ یہ دیکھیں نا، آپ ایک مطالبہ ہے ان کا. اب یہ اس کو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں لٹک رہا معاملہ. یہ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں نا کہ اگر کل یہ ان کا یہ مطالبہ مان لیا جاتا نا، یہ کوئی اور نیا مطالبہ لے کے آ جائیں گے.
اگر یہ ان کے مطالبے سارے تسلیم ہو جاتے ہیں تو ایکشن کمیٹی تو ختم. اگر کیا لے کے آئیں گے؟ عوامی مطالبات میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. عوامی مطالبات آپ کے باقی 37 جو مطالبات ہیں ان پہ کام نہیں ہو رہا. کتنے نوٹسز جاری ہو چکے ہیں. میں آپ کو میرے سامنے یہ کاغذ پڑھے, نوٹیفیکیشن پڑھے, میں آپ کو بتا دیں کیا ڈیٹیلز ہیں, کون کون سے مطالبات پورے ہو چکے ہیں. تکمیل شدہ امور ہے, مطلب جو تکمیل جن کی چل رہی ہے, جن پہ کام چل رہا ہے, ان کا میں بتا دیتا ہوں. یہ کابینہ میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو مراعات ہیں ان کو کم کیا جائے, اس پہ کام چل رہا ہے, آلریڈی شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ملازمین کو معطل کیا گیا تھا ان کے اوپر جو ان کو بحال کر دیا گیا واپس. جو لوگ جو ہے مرے تھے ایکشن کمیٹی کے دھرنے کے اور یہ جو احتجاج تھا ان کے اس کے دوران, ان کو معاوضے مل گئے ہیں. ان کو تو ایکشن کمیٹی نے بھی مان لیا. یہ میں آپ کو ایکشن کمیٹی کی جو انہوں نے اپنی جو فیڈ بیک دی ہے میں آپ کو اس پہ سے بتا رہا ہوں. جو بجلی کے ٹیرف پہ بات تھی وہ ہو گئی ہے. اوپن میرٹ پہ داخلوں کی بات تھی, اس پہ کام چل رہا ہے. آپ اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ ٹرانسپورٹ کی پالیسی جو ہے اس پہ جو گرفتار کارکنان تھے ان کی رہائی کی بات چل رہی ہے. 192 جو ہے وہ ٹوٹل FIR درج ہوئی تھی احتجاج کے دوران. 192 جن میں سے 110 جو ہے ستمبر تک جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. اور اب تک جو ہے صرف 15 کیسز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. وہ بھی وہ 15 کیسز کون سے سویر کیسز ہیں. اچھا, یہ 15 FIR جو ہیں وہ رہ چکی ہیں. اس کے علاوہ جتنے 192 میں سے 67 جو ہیں وہ ستمبر میں 2025 میں ختم ہو چکے تھے. 110 جو ہیں وہ محکمہ قانون نے ابھی ختم کر دیے ہیں. تو ابھی صرف 15 کیسز جو ہیں وہ باقی ہیں جن کے اوپر کاروائی چل رہی ہے, کورٹ میں جو ہے سماعت چل رہی ہے. جس طرح ہی وہ بھی کلیئر ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ 15 مطالبات جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ جو مطلب 15 کیسز وہ ہیں جو جن میں کچھ فائرنگ کی تھی, جو دونوں طرف سے ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے اس دن کیا ہوا, اس کے فائرنگز کی تھی. اس کے علاوہ جو پبلک پراپرٹی تھی, جو گورنمنٹ پراپرٹیز تھی, ان کے اوپر جو دعویٰ بولا گیا, اس میں سے جو لوگ انہوں نے پکڑے تھے ان کے 15 جو ہے وہ 15 جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب یہ جو کچھ مطالبات ہیں اور کتنے % تقریباً آپ کے مطابق کی جو مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد ہو چکا ہے؟ تقریباً 80 سے 85% مطالبات جو ہیں وہ ان کے منظور ہو چکے ہیں. لیکن ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو ابھی تک کہا گیا ہے کہ میرے خیال سے ایک مطالبہ جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر مکمل عمل درآمد ہوا ہے, اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ ڈیلیڈ میں ہیں. جیسے ہیلتھ کارڈ ہو گیا, وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی پراپر طریقے سے. ساتھ میں آپ کو یہ اس پہ نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہیں, میں آپ کو جو ہے آپ اس کو چلا بھی لیے گا اپنے شو میں. میں چلا دوں. 28 فروری 2026 کی ڈیٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ ہیلتھ کارڈ منظوری ہو جائے گی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. 28 فروری, یہ 2 تاریخ کا نوٹیفیکیشن ہے, 2 تاریخ کو جاری کیا گیا کہ 28 فروری 2026 کو یعنی وہ مکمل فنکشنل ہو جائے گا ہیلتھ کارڈ ود جو ہاسپٹلز کے نیمز ہیں. اور اس کے یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ نوٹیفیکیشن 2 تاریخ کو یہ جاری ہوا ہے کہ 28 فروری تک جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ پوری طور پر فنکشنل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کو ویسے آپ اوور آل ڈیفینیٹلی مہاجرین بھی ہیں, تو آپ کا کوئی ایکشن کمیٹی سے ایک ظاہر آپ کو کچھ چیزیں ان کی نہیں پسند, کیا دیکھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کا کتنا رول ہوگا آگے جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے اس حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے؟ ساتھ آپ اس پہ دیکھیں نا, ایکشن کمیٹی کو جب بھی کہا گیا نا الیکشن کا تو انہوں نے ہمیشہ نہ ہی کی ہے, کبھی انہوں نے حامی نہیں بھری کہ ہم الیکشن لڑیں گے. اگر ان میں اتنا دم ہے, اگر ان کے ساتھ اتنی عوام ہے, وہ سیاسی میدان میں آ کے الیکشن لڑیں, الیکشن لڑ کے گورنمنٹ بنائیں, اور گورنمنٹ میں آئین ادھر جا کے آئین میں جا کے ادھر اسمبلی میں جا کے ادھر بات کریں, سیٹیں ختم کروائیں. آئینی معاملہ ہے نا, جائیں ادھر اسمبلی میں بیٹھیں, ادھر جا کے الیکشن لڑ کے جائیں, جیتیں الیکشن کو, الیکشن جیت کے جا کے اسمبلی میں بیٹھیں, وہاں پہ سیٹیں ختم کریں. وہ تو چلیں اب ایکشن کمیٹی والے بتا سکتے ہیں کہ وہ الیکشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے, لیکن کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ الیکشن میں. کیونکہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ 2 شہروں سے 3 شہروں سے عوام نکال کے یہ آ کے ادھر بیٹھ جائیں گے, کولا بند کر دیں گے, کس کو نقصان ہوگا؟ اگر یہ پھر سے ایک بار پھر سڑکوں پہ آتے ہیں, کس کو نقصان ہوگا؟ لاسٹ ٹائم کس کو نقصان ہوا, ادھر کتنے بندے مر گئے. ہاں, لیکن ڈیفینیٹلی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا تو ایک نقصان ہے, ریاست کا ہے نقصان, لیکن دوسری جانب یہ بھی تو ہے کہ عام عوام کو بہت ساری چیزوں میں فائدے بھی تو ہوئے نا, مطلب جیسے آٹا, بجلی, یا بہت ساری. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ عوام کو تو فائدہ ہوا, لیکن ابھی بھی تو فائدہ ہو رہا ہے نا. جی ہو رہا ہے. یہ نوٹیفیکیشنز کس چیز کے ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو زخمی ہوئے تھے ان کو معاوضے ملے ہیں, 10-10 لاکھ روپے ان کو معاوضہ ملا. جو مر گئے تھے ان کی فیملیز کو 1-1 کروڑ روپے معاوضہ ملا ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے نوکریاں ملی ہیں مختلف محکمہ جات میں,
آبی جو ہمارا محکمہ ہے اس میں ملی ہے, اس کے علاوہ بجلی کے محکمے میں ملی ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب کو, اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان کو, تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اگر مذاکرات سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہی چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود لٹکا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر یہ مطالبہ مان جائیں گے تو ایکشن کمیٹی ختم. اب وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے خود کو ختم نہیں کرنا, وہ تو اس کو لٹکاتے جائیں گے. اب وہ نیا وہ لے کے آ گئے کہ جب تک یہ نہیں مانیں گے ہم باقی مطالبات پہ بات ہی نہیں کریں گے. وہ تو چلیں, اب ایکشن کمیٹی اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے کہ وہ کیوں, لیکن ان کا ایک جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو مطالبات ہیں جس طرح سے طے کیے گئے تھے اس طرح سے ہو نہیں رہے, تو اس لیے وہ اس چیز کا بائیک آؤٹ کریں. مگر آپ کو میں یہ نوٹیفیکیشنز دکھا رہا ہوں, آپ یہ سارے نوٹیفیکیشنز اپنی اسکرین پہ چلائیں. یہ میرے پاس ساری لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ کون سے مطالبات ان کے کس مراحل میں. یہ جزوی طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ ایف آئی آرز والا جو معاملہ تھا اس کی بعد جو ہے یہ بلوں کے منصوبے تھے, جو نیلا وہ ادھر آپ کے منگلا ڈیم کے جو ایریا ادھر کورڈ ہوا تھا ان کے بلوں کا مسئلہ تھا, وہ حل ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا نوٹیفیکیشن آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اب کچھ مطالبات ایسے ہیں جن پہ ورکنگ چل رہی ہے جو زیر تعمیل ہیں. زیر تعمیل مطلب جن پہ ورکنگ چل رہی ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے لے چل سکتے ہیں, جس میں ایک ہے یہ بینک آف آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس کو شیڈول بینک کر درجہ, ایم آر آئی سی ٹی اسکین مشینیں, ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں کہ ان اسپتالوں میں پہنچائی جائیں. احتساب اور انسداد بدعنوانی اداروں کا انضمام جو ہے اس پہ جو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ادھر ہائی کورٹ سے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد جو 5G کا مسئلہ تھا اس پہ ورکنگ 5G آپ کا ایس سی او کی جانب سے لانچ ہو گیا مظفر آباد کے اندر بھی. اگر آپ نے پچھلے ہفتے کی جو خبریں ہیں اس میں آپ کو ادھر 5G لانچ کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے بجلی میٹرز کی ریڈنگ ہے اور ان کو نافذ کرنا ہے ادھر. اس کے علاوہ جو ہے طلبہ یونینز کی ضابطہ اخلاق ہے اس کے اوپر ورکنگ. اب یہ کچھ مطالبات ایسے ہیں جن پہ ورکنگ کر کے جب تک آپ پوری ورکنگ نہیں کریں گے آپ اس پہ نہیں آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں یا اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے. چلیں, بہت شکریہ مجتبیٰ آپ کا تشریف لانے کے لیے اور آپ کا موقف آیا ہے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ مجتبیٰ بٹ صاحب موجود تھے جو کہ مہاجرین کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ بھی ہیں, تو ان کا موقف ہم نے لیا. اور اگلے شو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.